السلام علیکم جی. پاکستان گلا بیٹھا ہوا ہے ذرا تھوڑا سا. آج آواز کے حوالے سے آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ تقریباً کوئی 30-35 سال کے بعد جا کے میرا گلا بیٹھا ہے، اور میں ہر دفعہ یہ گلا بٹھانے کی سازش کو ناکام بنا دیا کرتا تھا. بیگم صاحبہ کی سازش جو ہوتی تھی کہ وہ ایسی ایسی چیزیں تن کے کھواتی ہیں کہ جس سے گلا جو ہے وہ بیٹھ جائے. اب انہیں کیا بتائیں کہ ہمارے تو گلے سے ہی ہمارا پورا پروفیشن اور شعبہ وابستہ ہے. تو خیر اس دفعہ ان کی سازش کامیاب ہو گئی. گزرتی عمر کے ساتھ بندہ سرنڈر کرتا جاتا ہے نا. تو وہ سازش اس سال کامیاب ہو گئی اور میں اس بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی فراڈیا، مالیاتی فراڈیا ہو یا سیاسی فراڈیا ہو، وہ آتا ہے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر، تو وہ ساتھ اس کا ایک پیٹ فکرہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میرے فارمولے پہ عمل کر لیا تو ملک کا سارا قرضہ اتر جائے گا. اب ملک ریاض سے شروع ہو جائے آپ کی حالیہ یادداشت کے اندر، ٹھیک ہے، ڈبل شاہ سید صبت اللہ حسن شاہ صاحب المعروف ڈبل شاہ پہ آ جائیں. اس کے بعد اللہ آپ کا خیال، میں رمل شاہ نہیں کہہ رہا، ڈبل شاہ کہہ رہا ہوں، اور پھر عمران احمد خان نیازی کے اوپر آ جائے. اوورسیز پاکستانی تو اتنا پیسہ بھیجیں گے کہ قرضہ اتر جائے گا. یہ قرضہ اتر جانے والا جو ہے نا، یہ فراڈ جو ہے، یہ 80 کی دہائی کے بعد پاکستان کے اندر جتنے بھی مالیاتی فراڈ ہوئے ہیں، جن کے اندر وہ کوآپریٹو کا فراڈ بھی شامل تھا، جن کے اندر جو ہے فنانس کارپوریشنز کا فراڈ اس سے پہلے آیا تھا. مجھے یاد ہے بیک ان 1979، ٹھیک ہے، 1978-9 میں فنانس کارپوریشن کا فراڈ بھی آیا تھا. اس کے بعد پھر کوآپریٹو کا فراڈ بھی آیا تھا. پنجاب میں فنانس کارپوریشن کا فراڈ جو تھا وہ ہوا تھا، اور کراچی سے بخاری موٹر کی شکل کے اندر وہ شروع ہو گیا تھا کوآپریٹو کا فراڈ. اور یہ ساری پونزی اسکیمیں تھیں بیسیکلی. کسی دن اس پہ بھی آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں گے، کیونکہ لوگ نارملی مالیاتی معاملات کے اوپر اتنے انٹرسٹڈ ہوتے نہیں ہیں، لیکن فکرہ جو میں نے اٹھانا ہے اور آپ سے اٹھوانا ہے اس پورے موضوع کے اندر کہ یہ فراڈیے یہ ضرور کہتے ہیں. اب یہ جو تھا بابا ثاقب نثار، یہ جو کہ اس وقت اس کا ادارہ جو ہے وہ ڈیم فنڈ کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے. کیڑا کھا گیا ہے انہاں وچوں، کیڑا گلچھنے اڑا گیا سپریم کورٹ کے ججاں وچوں، وہ اس کا حساب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو دینے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی جوڈیشل پاور استعمال کر لیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں اپنا آپ اس قوم کے خزانے سے پیسے لیتے ہو اور اس کا آڈٹ بہت ضروری ہے، آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے. نہیں کرواتے، ہم نہیں کرواتے، جاؤ جو کچھ کرنا جو کر لو. سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں یار میں خود نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں، تو وہ نہیں کرتے. اب چلے آپ حساب نہ دے. آپ کو میں ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور ایک مثال یہ ہے کہ باب رحمتے کے پیٹ کے اندر تکلیف سول اٹھا، جس کو کہتے ہیں سول اٹھا، اور اس نے کو جو سنڈے کو بھی عدالت لگا کے بیٹھ نہیں جاتا تھا، باندر جو تھا، چھوٹے قد کا باندر جو تھا، وہ لگا کے بیٹھ جاتا تھا عدالت. اس نے عدالت لگائی، ارد گرد دیگر باندران کو بھی بٹھایا اور نوٹس لے لیا زیر زمین پانی کا. زیر زمین پانی کا نوٹس نہیں تھا، وہ بیسیکلی باٹلڈ واٹر کی صنعت کے جا کے گچی کو پکڑنا تھا. تو الٹیمیٹلی چلتا وہاں پہ پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے ہر باٹل واٹر جو ہے نا، ہر لیٹر کے اوپر 1 روپیہ جو ہے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، حکومت کو، اور اس کی معائنہ کرے ایک ایسا شخص جو کہ ان کا قریبی عزیز یا تعلق دار رہا ہے. وہ جناب انہوں نے ایک انفراسٹرکچر حکومت کو سجیسٹ کر دیا، حکومت نے ہاتھ جوڑ کے بنا دیے. اب وہ جو شخص یہ امپوز کر کے گیا ہوا ہے ثاقب نثار، جس شخص کو اس اتھارٹی پہ بٹھا کے گیا ہوا ہے کہ اس نے مانیٹرنگ کرنی ہے کہ یہ پانی بھرنے والی یہ نیسلے ہو گئی، یہ صوفی ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ گورمے ہو گئی، یہ صحیح بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے. اس کے لیے ایک بندہ بٹھا گیا. وہ بندہ اس کا قریبی عزیز تھا. وہ بندہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس بندے کی لوٹ مار دیکھیں. وہ نوٹس بھیجتا ہے صوفی والوں کو یا نیسلے والوں کو یا گورمے والوں کو کہ ہم معائنہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو معائنہ اس کا بیٹا جو ہے اس نے آگے وصولی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب
جج وہ جو صاحب ہیں کمشنر ہے کہ کیا اس کا عہدہ ہے، آئیں گے، وہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے، تو ایسا کریں آپ بکنگ نہ کروائیں، ہم خود بکنگ کروا لیں گے۔ وہاں سے ان کو یہ والی گاڑی پک کرے گی اور آپ کی فیکٹری تک لے کے آئے گی شیخو پورہ، تو آپ گاڑی ہم خود ہی ہائر کر لیں گے، آپ صرف ہمیں کیش دے دیجئے۔ اور پر وزٹ بھی اس کی لاکھوں کے اندر جو ہے وہ کیش وصول کرتا ہے، میرا خیال کوئی پر وزٹ کا کوئی 5 لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے۔ اور فیکٹری والے پیٹتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا تھا اس کے اندر سال کے اندر 1 معائنہ تھا، اس نے سال کے 4 معائنے رکھے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ موصوف جو ہیں وہ لاہور میں اترتے ہیں اور جا کے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہر جاتے، ہوٹل کا کیش وصول کر لیتا ان کا بیٹا، پھر وہیں سے رشتہ دار کی گاڑی کے اندر یا کوئی سستی قسم کی ٹیکسی ہائر کروا کے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے پیسے بھی وہ ایویس کے وصول کرتا ہے۔ اور یوں ایک دورہ جو ہے وہ ایک کمپنی کو مطلب کہ 10 سے 15 لاکھ روپے میں پڑ جاتا ہے، وہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ کوئی تحفے کی فرمائش بھی کر دیتے ہیں، یہاں کا ایک فلانا تحفہ، تو وہ پھر تحفہ بھی ان کے ساتھ روانہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ایک حکم جاری فرما دیں گے۔ اب حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پوچھا کہ پہنے اے بابا جڑا ہے قبر چیریاں لتاں نے ثاقب نثار دا ساتھی جے، وہ اینو فارغ کرو، گندا خدا دا خوف کرو، کیوں مروانا جے؟ وہ جڑا اتنے ہم خیال بینچ بیٹھا ہے وہ اکھاں چ شرارے نکلتے شروع ہو جاندے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اگر ہم کرنے کے لیے ہوں تو بھائی ہم تو نہیں کریں گے، یہ چلا رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوٹ مار ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر وہ نسلوں تک چلتی ہے۔ جناب پرویز مشرف ریٹائر جنرل بھگوڑے غدار، اور یہ ساری باتیں عدالتی فیصلے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، بھگوڑے غدار نے جب اس ملک کو امریکیوں کے لیے چراگاہ بنایا تو اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر کا کتنا بیڑا غرق ہوا، اس کی ایک مثال آج لندن ہائی کورٹ کے اندر سامنے آئی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بددیانتیاں اور بدعمالیاں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی ادائیگی اگلی نسلوں کو کرنا پڑتی ہے۔ ہوا یہ کہ مطلب کہ امریکیوں کو کہا کہ جناب ہمارا ملک کھلا ہے آپ کے لیے، آپ جہاں پہ مرضی آ کے جس کو مرضی پکڑیں، جہاں سے مرضی پکڑیں، جہاں پہ مرضی ماریں، ہمیں حکم کریں، ہم مار کے ذبح کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، بس پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا ہمارے مشرف صاحب نے کہ امریکی خود حیران رہ گئے کہ جناب اس نے تو پورا ملک ہی کھول دیا، ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں بھی جب کسی کو بلاتے ہیں تو مہمان خانے تک، ڈرائنگ روم تک، بیٹھک تک محدود کرتے ہیں، انہیں تو سارے کمرے اندر کھول دیتے نا کار میں، ٹھیک ہے۔ امریکی دندناتے پھرے، لیکن وہ امریکی نہیں تھے، ان کے روپ کے اندر انڈینز بھی آئے، اور یہ بات آپ کا بھائی پہلے دن سے پٹ رہا تھا، وہ لندن کی عدالت کے اندر ثابت ہو گئی کہ یہ جو تھا مشرف جو تھا، اس نے پاکستان کے دروازے کھولے، پاکستان کے حساس جگہیں کھول دیں، ٹھیک ہے، امریکنز کے لیے بھی اور انڈینز کے لیے بھی۔ ہوتا کیا ہے جی، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے جابر موتی والا، وہ کراچی سٹاک ایکسچینج کے ایک بروکر رہے ہیں، اور بروکر کوئی اتنے وڈے نہیں رہے کہ وہ کوئی عارف حبیب یا عقیل بھائی بن جاتے، وہ مطلب درمیانے بلکہ تھوڑے سے لوور لیول کے نا۔ ان کے فرنٹ مین مطلب عارف حبیب کا فرنٹ مین ہو گیا یا عقیل بھائی کا فرنٹ مین ہو گیا، اس طرح کے بڑے بروکر کا نا آگے فرنٹ مین، پالیٹکس کے اندر بڑا ایکٹیو شیکٹیو، یہ وہ ٹی وی کے اوپر آنا ہے۔ میرا ان سے تعارف پہلی دفعہ زندگی میں یہ ہوا جب میں نے CNBC جوائن کیا 2005 کے اندر۔ تو میں جب جوائننگ کا انٹرویو دینے کے لیے حاضر ہوا تو وہاں پہ جو باس تھے میرے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے، تو ان کو فون آیا ہوا تھا کسی کا نا، تو انہوں نے میرے سے معذرت کر کے فون اٹینڈ کیا، تو کافی دیر تک ہوں ہاں کرنے کے بعد جو ہے فون بند ہو گیا۔ کہا دیکھو پنڈ وسیا نہیں اچکے پہلے، ابھی ہم نے چینل لانچ کیا نہیں ہے، تو پہلے آ گئے کہ جناب سٹاک مارکیٹ پہ میرا تبصرہ لیا کریں گے آپ۔ تو وہ جابر موتی والا صاحب سے میرا پہلا تعارف تھا۔ جابر موتی والا صاحب چونکہ چھوٹے آدمی تھے تو بڑی بات کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے، تو بڑی بڑی لافظنیاں کرتے تھے۔ تو جابر موتی والا صاحب جو تھے ان کے خلاف
انڈینز نے براستہ امریکن یہ تحقیقات لانچ کروائی کہ جابر موتی والا داؤد ابراہیم کا فرنٹ مین ہے. اور وہ جو انڈیا کا پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے کہ داؤد ابراہیم بیسیکلی کراچی کے ساحل پہ بنے ایک محلے میں رہتا ہے، اس پروپیگنڈے کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے، ایکسلریٹ کرنے کے لیے جابر موتی والا صاحب جو تھے ان کو ایز اے بیٹ استعمال کیا گیا، ان کو شکار کی مچھلی کے طور پہ استعمال کیا گیا. اور یہ جب پہنچے لندن میں تو وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. کس بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا؟ امریکنز نے کامران فریدی نام کا ایک پاکستانی جو تھا اس کو بھرتی کیا، جس کی امریکہ کے اندر شادی ہو چکی ہوئی تھی اور وہ امریکہ موو کر چکا ہوا تھا. اس نے وہ بھی کوئی ہوگا، یہ اپنا کیا نام ہے، یہ جو ہمارے ہاں احتساب اکبر نہیں تھا، شہزاد اکبر ٹائپ کا وارداتیہ، وہ بھی کوئی وارداتیہ تھا. اس وارداتیے نے کہا کہ جناب یہ میں آپ کو پکڑ کے دوں گا. اس نے ان کے ساتھ گفتگو کے اندر کوئی اس طرح کا تاثر دیا، مطلب کامران فریدی آیا، اس نے اس کا پورا سروے کیا، پھر اس کے ساتھ مطلب کہ گفتگویں کی، کھانے کھائے. تو ایک فکرہ میرا خیال ہے جو کہ میں نے پوری پڑھی ہے، اس کے منہ سے نکل گیا جابر موتی والا سے. وہ فکرہ کیا تھا؟ اس نے کہا سنا ہے داؤد ابراہیم آپ کا کلائنٹ ہے. اس نے کہا اس سے بھی بڑے بڑے لوگ ہمارے کلائنٹ ہیں. اب اگر آپ اس فکرے کو آن دا فیس آف اٹ لیں اور ایک پھڑ باز بندے کو ذہن میں رکھیں کہ وہ بڑی بڑی لمبی چھوڑتا ہے، تو یہ فکرہ ایک روٹین کا فکرہ ہونا چاہیے. انہیں جناب وہ کامران فریدی نے وہ فکرہ پکڑا، امریکی CIA کو دیا اور کہا کہ یہ دیکھیں جناب میں ڈھونڈ لایا ہوں، کڈو میرے پیسے جو میں نے آپ سے طے ہوا تھا کہ میں آپ کو پکڑاؤں گا. تو وہ جناب کامران فریدی صاحب جو تھے انہوں نے یہ رپورٹ لکھ کے دے دی. تو یہ موصوف جھومتے جھامتے کام اپنا موتی والا صاحب جو ہیں یہ پہنچے لندن، اور لندن میں پکڑ لیے گئے، کیونکہ امریکی حکومت نے برطانوی حکومت کو کہا تھا کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، اس کو ہمارے حوالے کریں پکڑ کے، کیونکہ امریکہ کے اندر سے انڈیا آپریٹ کر رہا تھا کہ اس کو پکڑیں گے اور داؤد ابراہیم کو بے نقاب کریں گے اور پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ڈھس 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 کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کو پکڑ لیا، بیچارے کو اندر ٹھک دیا. اس نے وہاں پہ جابر موتی والا صاحب نے کیس فائل کیا اور کہا کہ جناب کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. وہ بیچارہ 2000 میرا خیال ہے کہ 18 میں یہ پکڑا گیا، شاید 2018 کے اندر، اور 21 میں جا کے اس کی رہائی عمل میں آئی. کیوں آئی؟ کیونکہ کامران فریدی نے کہا کہ میں نے تو ایک فکرہ اٹھا کے اپنے ڈالر کر لیے تھے کھڑے، لیکن یار اس بندے کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. کامران فریدی نے اپنی امریکی نیشنل وائف کو، میرا خیال ہے امریکی نیشنل ہے، اس کو ایک سٹیٹمنٹ، اس نے کامران فریدی نے کہا میں عدالت میں پیش ہو کے تمہاری بے گناہی کی گواہی دوں گا. کامران فریدی صاحب پیش ہونے کے لیے لندن پہنچے تو امریکن حکومت کی فرمائش کے اوپر انہیں لندن سے ڈیپورٹ کر دیا گیا. پھر وہ واپس گیا، اس کو انہوں نے ڈیٹین کر دیا ایک علاقے کے اندر کہ آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. اس نے اپنی بیوی کو اپنی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ کے دی کہ اس بندے کے خلاف جو داؤد ابراہیم کا فرنٹ مین ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے. وہ سٹیٹمنٹ اس کی بیوی لے کے آئی، اس نے لندن کی عدالت میں جمع کرائی، جا کے جابر موتی والا کی جان چھوٹی. ٹھیک ہے. اور جابر موتی والا صاحب، ہم نے وہ ولاگ اس پہ کیا تھا، اس وقت بھی وہ رہا ہو کے پاکستان واپس تشریف لے آئے. یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر کیس کیا کہ برٹش حکومت نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس وقت ایک بھارتی نژاد پریتی پٹیل جو تھی، وہ سیکٹری داخلہ یا وزیر داخلہ تھی، اس نے مجھے غلط طور پہ برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا تھا اور میرا ویزا غلط کینسل ہوا تھا. آج برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کی لندن ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جناب نہ صرف کہ پریتی پٹیل کا وہ والا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے، بلکہ جابر موتی والا کا ویزا باعزت طریقے سے بحال کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بلنڈرز مارتے ہیں، یہ جتنے بھی غاصب جو ہوتے ہیں، آئین شکن جو ہوتے ہیں، یہ جو بلنڈر مارتے ہیں، یہ قوم کو کتنی نسلوں تک بھگتنا پڑتے ہیں. کامران فریدی نے یہ تحقیقات مشرف دور کے اندر کر کے
اور انڈین کی فرمائش کے اوپر کہ ہم آپ کو داؤد ابراہیم سکین کر کے دیتے ہیں یہاں سے، جابر موتی والا بیچارے کو رگڑوا دیا۔ جابر موتی والے سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ کوئی واقفیت ہے، بلکہ وہ جب رہا ہو کے پاکستان تشریف لائے تو میں نے بڑی کوشش کی ان تک پہنچنے کی، اور کراچی میں ایک دو لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ ان تک میری رسائی بنائیں، لیکن وہ نہیں بنا سکے رسائی نا، کیونکہ وہ آ کے چھپ ہی گئے۔ اب وہ چونکہ باعزت طور پہ رہا، مطلب ان کی پوری بھائی برطانوی ہائی کمیشن نے کراچی کے اندر ان کو گھر جا کے پیش کیا کہ یہ جناب ہماری حکومت کی طرف سے غلطی ہو گئی تھی، یہ آپ کا ویزا جو ہے 10 سال کا یہ بحال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عزت ملی ہے ان کو، ہو سکتا ہے اب وہ لوگوں کے رابطے میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مشرف صاحب نے جو حماقت اس وقت فرمائی تھی، وہ حماقت ہمارے اب تک گلے گلے پھنسی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کتنے کامران فریدی جو تھے، جو یہاں پہ دندناتے پھر رہے تھے انڈین مفادات کے تحفظ کے لیے، آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہیں عادل راجہ، یہ بھی کامران فریدی ہو سکتے ہیں، پلانٹڈ۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے انتہائی ذمہ داری سے کہا، اور وہ بہت ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔